والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے پہلی مرتبہ بڑی ہی دل نشین، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری جامع مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ کے روشن چہروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اب میرے سے فیصلہ نہیں ہو رہا کہ میں آپ کی طرف دیکھوں کہ مسجد کی خوبصورتی کی طرف دیکھوں، لیکن انشاءاللہ دونوں کو برابر کا حق ملے گا۔ جہاں تک مجھے پرانا علم ہے، ہمارے بڑے ہی مہربان اور نہایت ہی قابل قدر محترم ڈاکٹر الیاس صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کی پوری ٹیم، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں، پلاٹ میں، آبادی میں، جس انداز میں جو بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک اس کو اس حصے کی برکت دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور جو آپ احباب یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ سارے بولیں آمین کہا کریں۔ یہ بخل والے کام نہیں ہے، آمین تو دل کی سخاوت سے کہا کریں نا، بے شک آہستہ کہیں لیکن سارے کہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو آمین کہتے نہیں نا، ڈرتے کہ پتہ نہیں اللہ نے آمین ہماری سننی ہے کہ نہیں سننی، اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے۔ نیک بندے کو ایک خمار ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور گناہگار بندے کے دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، بہت دل خوش ہوا ہے، میں آپ کو دل کی کیفیت نہیں بتلا سکتا، اتنی پیاری مسجد دیکھ کہ اللہ آپ کو جنت کے محلات نصیب کرے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے جس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہے، من عنده اضحیہ ومن اراد ان یضحی، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے وہ بھی، اور جس کا ارادہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں عید سے پہلے خرید لوں گا وہ بھی، کل سورج غروب ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ اپنے ناخن بھی تراش لیں اور اپنے بال بھی کٹوا لیں اور صفائی ستھرائی کے معاملات کر لیں۔ عین ممکن ہے کہ کل مغرب کے بعد ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو جائیں۔ تو باہر اس پر تو زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حضرت صاحب سے پوچھ لیا کہ آج آپ کے خطیب صاحب نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کے جو دن ہیں یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہے۔ مجھے ہمیشہ مسلمانوں سے گلہ رہتا ہے، بالخصوص جو برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، وہ رمضان کی بڑی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان میں ایک بڑا ولولہ، جذبہ، شوق، اور کیا بات ہے، تلاوت، صدقہ، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں وہ شوق نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ پڑھی لکھی بات ہے کہ رمضان کے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے۔ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں آپ صدقہ کریں تو آپ کو اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب آپ ان آنے والے 10 دنوں میں کریں گے، اور اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ کوشش کر کے نفلی روزے رکھیں، پہلے 9 روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، 8 رکھیں، 7 رکھیں، جو آپ کے لیے میسر ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ روزہ فرض کیا جائے تو تب بھی رکھنا ہے۔
کو بندے کو اپنا شوق بھی اللہ کو دکھلانا چاہیے نا. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے شوق اور اس کی محبت پہ چھوڑ دی. تو اگر آپ کے لیے یہ آسانی ہے تو آپ روزہ رکھیں, تلاوت کریں, کوشش کریں کہ کم از کم ان 10 دنوں میں آپ ایک دفعہ قرآن شریف مکمل پڑھ لیں. صدقہ کریں, حکم ہے صدقہ کرنے. اور اس عشرہ ذی الحجہ کا سب سے بڑا وظیفہ پتہ کون سا ہے؟ توجہ فرمانا. یہ وظیفہ اپنے دکان پہ بیٹھ کے بھی کرنا ہے, اور آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں تب بھی کرنا ہے, اور آپ بستر پہ لیٹے ہیں تب بھی کرنا ہے. بس یہ ان 10 دنوں میں بالخصوص اس ذکر کو آپ نے اپنی زبان کا ورد بنانا ہے. میں ماشاء اللہ تبارک اللہ اذکار پر, وظائف پر, دعاؤں پر دروس بھی دیتا رہتا ہوں, کتابیں بھی لکھتا رہتا ہوں. میں الحمدللہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ قرآن و حدیث میں یہ سب سے زیادہ پاکیزہ وظیفہ ہے, اور سب سے زیادہ یہ افضل ترین وظیفہ, اور یہ باتیں نبی علیہ السلام نے فرمائی. اور وہ وظیفہ کیا ہے جو آپ نے بالخصوص ان دنوں میں پڑھنا؟ جو بندہ یہ کہتا ہے نا جی میں لمبی چوڑی تلاوت, صدقہ, خیرات, نفل نوافل نہیں کر سکتا, انشاءاللہ اس ذکر کو اپنی زبان کا ورد بنائیں. اللہ آپ کی بہت سی کمیاں دور کر دے گا. رزق میں خیر ہوگی, صحت میں خیر ہوگی, آپ دیکھیں گے, برکت محسوس کریں گے. وہ ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ سنائیں مجھے. اچھا تھوڑا سا نا دروس کا مزاج بدلو. ساری ذمہ داری حضرت خطیب صاحب کی نہیں ہونی چاہیے, آپ بھی تھوڑا سا بولا کریں. اب آدھے بولے ہیں, آدھے نہیں بولے, سارے بولے. پنجابی چاہتے ہیں نا, ادھر دیکھو 100 گز رسا تے سرے تے, یہ کوزے میں دریا بند ہو گیا. جڑا آندا نا حضرت صاحب میرے کو نہیں جی ایڈیاں لمیاں چوڑیاں پڑھائیاں ہوندیاں, مینوں کو ٹو دی پوائنٹ, شارٹ کٹ, بہترین سا وظیفہ آپ بتائیں تو سچی بات ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ جو قرآن پاک مصحف میرے پاس پڑھا ہوا ہے نا, یہ قرآن پاک کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے. یہ جو 4 کلمات ہیں نا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ قرآن پاک کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے. رسول پاک علیہ السلام کی پوری شریعت کا یہ خلاصہ ہے. تو ان دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ آپ نے بہت زیادہ پڑھنا ہے. 2 باتیں ہو گئی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جنہوں نے آمین کہی ہے ان کو بیت اللہ کے طواف میں بھی پڑھنے کی توفیق دینا. جنہوں نہیں سی نا آمین کہی, یا اللہ اتھے ہی رکھی انہیں. یار میری طرف دیکھو, آمین کہو, بار بار آپ کو کہو. تو انہوں پتا میں سبحان اللہ دا پار نہیں توڑے دے پانا. سبحان اللہ توڑا دل کرے کبے آجے, دل کرے نہ کبے آجے, باہر صورت آمین ہاں نا یس نو کرتے رہیں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے. میں ایسا واز نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کے اوپر سے گزر جائے اور آپ کو سمجھ کچھ نہ آئے. یا الہ العالمین, یہ جو وظیفہ ہے نا, اطیب الکلام, افضل الکلام, اعلی الکلام, یہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بیت اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, مسجد نبی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد نبی میں بھی ماشاءاللہ اس طرح کے بڑے بڑے پیارے قلین پھر بیچ چکے ہیں, اور قرآن پاک بھی انہوں نے رکھ دی ہیں. اللہ پاک ان قلینوں پہ بیٹھ کے اور ہاتھوں میں مصحف قرآن پاک پکڑ کے اللہ تعالیٰ آپ کو کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, سورۃ الکوثر, یہ 30ویں پارے کی ایک ننھی منی سورت ہے. چھوٹی سی سورت ہے, اور اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ 3. پھر بولیں. اور اس کے حرف کتنے ہیں؟ 42. کتنے؟ یہ دیکھنا میری طرف. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 7 سیکنڈ میں میں نے بڑے آرام سے اس کو پڑھا, اور میرے پیارے اللہ نے مجھے کم و بیش 420 نیکیاں عطا فرما دی ہیں.
چلیں آپ 10 سیکنڈ میں پڑھ لیں، چلو کم از کم 1 منٹ میں آپ اس کو 3 دفعہ تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ایک دفعہ پڑھو گے تو 400 نسائی سے پیار کرتے ہیں ہم، ان سے بڑھ کے انشاءاللہ اولاد فاطمہ، اولاد علی، سیدنا حسین، سیدنا حسن زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، موسیٰ کاظم، حسن رضا، تقی نقی، حسن عسکری، ہم ان تمام کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، اور ان کی ذات کے بارے میں ادنا سے بھی اہانت کرنے والے کو ہم لعنتی زندیق سمجھتے ہیں. تو کوثر سے مراد بعض محدثین نے اولاد فاطمہ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن الحمدللہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے مجھے یہ دوسری تفسیر سب سے زیادہ بہتر نظر آئی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی یہ ہے اے حبیب پاک ہم نے آپ کو حوض کوثر اور نہر کوثر عطا فرما دی ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. درس کو ترجمہ کلاس بناؤ، حدیث کلاس بناؤ، پوری توجہ سے سنو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا ہے، پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. وَنْحَرْ اور نحر کریں، قربانی کریں. ویسے نحر یہ اونٹ کو کیا جاتا ہے، اس کا جو بائیں ٹانگ ہے اس کو باندھ کر اس کے سینے سے شروع میں اور گردن جہاں اینڈ ہوتی ہے وہاں پر کچھ چھرا گھونپ کر اچھے طریقے سے اچھی طرح اس کو چلا کر نہر کر دیا جاتا ہے، سارا خون بہہ جاتا ہے. اونٹ کو گائے کی طرح ذبح نہیں کرتے، اونٹ کو نہر کرتے ہیں. جیسے انڈیا میں لوگ گائے نہیں نہ کرتے، اسی طرح مدینہ میں یہودی جو تھے وہ اونٹ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، تو شریعت نے بتایا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ونحر رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور رب کے لیے اونٹوں کو نہر بھی کرو. ان شانئک ھو الابتر ان بے شک شانئک آپ کا دشمن، آپ کا مخالف، ہوول ابتر وہی نامراد ہے، وہی دم کٹا ہے، اسی کا ہی ذکر مٹ جائے گا، آپ کا ذکر کبھی مٹ سکتا. تو جی میں نے یہ آپ کو ترجمہ بتا دیا. ابھی میں نے تھوڑا سا شان نزول کی کیفیت آپ کو بتلانی ہے. ترجمہ ایک دفعہ پھر سن لیں، اور ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو کھڑا کر کے ترجمہ سن لوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے ناراض نہیں ہونا. اگر کوئی کھڑا ہو کے سناتے ہوئے بھول جائے گا میں اسے بتا دوں گا، لہٰذا میں ایک دفعہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، توجہ سے سنو. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر یا اونٹ نحر کر. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک تیرا دشمن ہی نامراد ہے. یہ ہے اس کا معنی. اب اس کا شان نزول سنیے. شان نزول اس کا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام ہمارے درمیان میں تشریف فرما تھے. اذ اغفا اغفاءتن اچانک نبی علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی. جب نبی علیہ السلام سے غنودگی دور ہوئی، رسول رحمت علیہ السلام سے غنودگی ختم ہوئی، رفع بصرہ متبسما رسول پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولا. ہم نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں، آپ پر غنودگی کیوں آئی؟ جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے مسکرانا کیوں شروع کیا؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ ابھی میرے اللہ پاک نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی ہے. پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سی سورت ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ اللہ پاک نے مجھ پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دی ہے، ہم نے آپ کو خانہ کعبہ دے دیا ہے. توجہ رکھنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. توجہ فرمانا. ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے، ہم نے آپ کو پاکیزہ اولاد دے دی ہے، ہم نے آپ کو خیر کے سارے خزانے دے دیے ہیں، حوض کوثر دے دیا ہے. اب آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ہمارے لیے نماز پڑھنی ہے، ہمارے لیے جانور ذبح کرنے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہمارے لیے نماز پڑھنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بحیثیت طالب علم جب نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھتا ہوں نا، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ مجھے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی نماز ہی نظر آتی ہے۔ رات نماز، دن نماز، صبح نماز، شام نماز، غمی میں نماز، خوشی میں نماز، سفر میں نماز، حضر میں نماز، صحت میں نماز، بیماری میں نماز، امن میں نماز، جنگ میں نماز۔ کہا اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرو، آپ کو خیر کثیر مل گئی ہے۔ دشمن بکواس کرتے تھے تم مٹ جاؤ گے، تیری نسل مٹ جائے گی، تو ختم ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، شان و شوکت عطا کی ہے، خیر و خوبیاں عطا کی ہیں، اب ہمارے لیے نماز پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام کی آپ زندگی دیکھیں، جنگ کے موقع پہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، نبی علیہ السلام نے نماز چھوڑی؟ تے ساڑھے آتے ویلو ہٹے کٹے نے، پرونا آیا تے نماز گئی، نیند آئی تے نماز گئی، بازار گیا تے نماز گئی، فجر ویلے بستر تے ستا تے۔ میں نا کل ادھر آیا سا تاڑے علاقے اللہ منڈی کوارٹر آل، ایک میں گھر گیا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے میں نے عادت دیتی ہے کسی دے گھر جانا نا تے میں سب تو پہلے کہنا ہونا نمازاں پڑھ دے۔ وہ گھر دے جی کہنے لگے ہاں جی پڑھنے ہیں۔ میں کہا فجر پڑھی ہے؟ آندھ نہیں فجر نہیں پڑھ دے، باقی ساری ہی پڑھنے۔ کمزوری کی وجہ سے میرے پیغمبر کے پاؤں زمین پر لکیریں بناتے جا رہے ہیں۔ یار تو ہٹا کٹا ہے، 5.5 فٹ تیرا قد دے، 6 فٹ تیرا قد دے، تو چودھری فجر جماعت نہیں پڑھدا۔ اور تینوں اللہ نے کروڑ روپے دی ہٹی اس لیے دیتی سی کہ تو زور برباد کریں، تینوں تاں ہٹی ملی سی نا 8 بازاراں چ۔ تینوں اللہ نے اپنا کاروبار اس واسطے دیتا سی نا، تو اثر دی نماز ضائع کر اس ہٹی تے بہ کے، ملازمت جاب تے بہ کے۔ یار اگر اللہ نے تجھے صحت دی ہے، خیر کثیر یہ تجھے مل گئی ہے، تیری بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھو۔ اچھا غصہ نہ کرنا، کئی لوگ رب کے لیے نماز نہیں پڑھتے۔ کئیاں بڑیاں نو عادت ہوندی ہے، چونکہ شاید یوٹیوب تے چلا جائے میرا پروگرام، کئیاں بڑیاں نو عادت ہوندی ہے خامد گھر ہوے تے نماز پڑھ دیاں نے، جے گھر نہ ہوے تے نماز۔ کئیاں شاگرداں نو بھڑی عادت ہوندی ہے استاد کول ہوے تے نماز پڑھ دے نے، استاد نہ ہوے تے نماز۔ کئیاں بچیاں نو بری عادت ہوندی ہے باپ گھر ہوے تے نماز پڑھ دے نے، باپ گھر نہ ہوے تے نماز۔ یار یہ کون سی نماز ہے؟ رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ رب کے لیے نماز ایسی ہی ہوتی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، جو رب کے لیے نماز ہوتی ہے وہ خامند کے ڈر سے نہیں ہوتی، استاد کے ڈر سے نہیں ہوتی، وہ باپ کے ڈر سے نہیں ہوتی۔ ایک دعا میں مجھے یاد آئی ہے، دعا بڑی پیاری ہے، اگر آپ نے محبت سے آمین کہی، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دے۔ وَانْحَرْ، اور اللہ کے رستے میں جانور ذبح کریں۔ اور دیکھ لو نبی علیہ السلام نے ایک حج کیا اپنی زندگی میں، حج کے موقع پہ 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے خود نہر کیے ہیں، اور 3 نہیں 33 نہیں 63۔ ہر سال نبی علیہ السلام کبشینی املحینی، سینگوں والے بڑے خوبصورت 2 مینڈے نبی علیہ السلام اللہ کی راہ میں ذبح کیا کرتے تھے ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، آپ کا دشمن نامراد ہے، ابتر ہے، دم کٹا ہے۔ کہاں ہے ابو جال؟ کہاں ہے ابو لہب؟ سارے مٹ گئے جن کو بڑا نشہ تھا، بڑا زور ابر اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے اب آپ سے 4 باتیں کرنی ہیں۔ اب آپ کا ایمان تازہ میں نے کرنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ قرآن شریف کی جو سورت جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس صورت میں علم و عرفان کے موتی اتنے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے، عزت دی ہے، عہدہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر بار دیا ہے، کاروبار دیا ہے، آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو زوال سے بچائے،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو زوال سے بچائے، ترقی سے ترقی، ترقی سے ترقی، بلندی سے بلندی، اللہ آپ کو عروج سے عروج تر عطا فرمائے، پھر آپ نے بھی دو کام کرنے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ کتنے کام کرنے ہیں آپ نے؟ سارے بولو، پھر بولو، یہ ٹکڑا مجھے پڑھ کے سناؤ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پڑھو۔ جیڑا بندہ اے چاہتے ہیں شیخ صاحب آج رات کی گل دسو، زوال نہیں آنا چاہیے، دن بدن اللہ پاک کاروبار میں عروج دے، علم میں عروج دے، عمل میں عروج دے، اور اللہ میری شان و شوکت میں اضافہ کرے۔ دو کام زندگی میں شوق سے کرنا، رب کے لیے نماز پڑھتے رہنا، اور اگر اللہ توفیق دے تو کم از کم عید الاضحیٰ کے موقع پر اونچی بولے قربانی سے پیچھے رہنا۔ اور جی رب نے پیسے دیتے جی نا، ادھر ویکھو، ہر مہینے ایک جانور اللہ دے رستے ہی دیا کرو، درویشاں نو کل دیا کرو، ماشاءاللہ 100 تو زیادہ درویش قاری صاحب کو پڑھ دا جی، جامعہ سلفیہ کل دیا کرو، دارالقرآن کل دیا کرو، جی رب نے پیسہ روپیہ دیتا جی نا، کان کھول کے سن لو، بینک بیلنس نہ بناؤ۔ ایک جانور اللہ کی راہ میں کبھی گائے ذبح کر دیا کرو، کبھی اونٹ دے دیا کرو، کبھی مینڈا دے دیا کرو۔ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ نفلی جو نہر ہے، نفلی جو اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، یہ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے، نماز چور بندے پہ زوال آ جاتا ہے، نماز بہتر کرو۔ تو ویسے تسی غصہ نہ کرے ہو، میں تواڈے چوں جننے بندے تسی بیٹھے ہو نا، تاڑے جو کم از کم 70-80 بندے کھڑے کر سکنا جنہاں نو نماز دا نماز پر بہت ورک کرنا ہے، نماز پر بڑی محنت کرنی ہے۔ اور بیٹا اگر اللہ مال دے تو گاہے گاہے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور بھی ذبح کرتے رہنا۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، بکری کو، اونٹوں کو، ان کے کان چیر کر بتوں کے نام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ فرمایا نہیں، جانور اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ لعنت ہے اس بندے پر جڑا کسی غیر کو جو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، فرمایا اس پہ لعنت ہے۔ تو پہلی بات میں نے آپ سے کر لی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا اللہ آپ کو زوال سے بچائے تو آیت پڑھ کے سنائیں کون سے دو کام کرنے ہیں۔ سینے ٹھنڈ پاؤ تو سارے بولو کی کرنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آگے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر چاہتے ہو اللہ پاک زبان سے بچائے، اگر چاہتے ہو اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اگر چاہتے ہو اللہ پاک دنیا کے کھڈوں سے بچائے، نماز شوق سے پڑھا کرو، نماز کو ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا کرو، اللہ آپ کو زبان سے بچائے گا۔ دوسری بات پہ غور فرمانا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر اللہ نے گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، اولاد دی ہے، گاڑی دی ہے، شان و شوکت مقام و مرتبہ دیا ہے، اگر اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کون سا بندہ؟ شکر گزار بندہ بننے کے لیے بھی آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ کون سے؟ نہیں آیت پڑھ کے سناؤ، کون سے؟ بس اس سے آپ نے دائیں بائیں نہیں جانا۔ جدوں میں ویکھ لیا نا انہوں سارے بولن لگ پے نے میں دعا کرا دیں، جدوں میں ویکھ لیا نا کہ سارے ایک ایک بندے تے میری ماشاءاللہ نظر ہے کو کی پیا کر دیا، تے جدوں مینوں یقین راسخ ہو گیا نا کہ ہن سارے بول پے نے آپاں انشاءاللہ دعا کر چھڑنی۔ زوال سے بچنے ہیں دو کام، نماز بہتر کر۔ جس دن تیرا سجدہ آدھ گھنٹے کا ہو گیا نا، رکوع آدھ گھنٹے کا ہو گیا، قیام تیرا گھنٹے کا ہو گیا، تو کامیاب ہے۔
یار جے تینوں لمے چوڑے سپارے نہیں ہوندے تینوں سورہ کوثر بھی نہیں ہوندی فاتحہ پڑھن تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک دفعہ پڑھ، دو دفعہ پڑھ، 10 دفعہ پڑھ، 100 دفعہ پڑھ، 1000 دفعہ پڑھ. اگر رفع الیدین سنت ہے، ٹوپی رکھنا سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانا سنت ہے، میری طرف دیکھو، پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانا سنت ہے. اور اللہ کے بندو نفل نماز میں ایک سورت ایک آیت بار بار پڑھنا یہ بھی نبی پاک کی محبوب سنت ہے. ان 10 دنوں میں جب آپ سنتیں پڑھیں نفل پڑھیں مجھے بتائیں وہ آگ بجھانی ہے عمل. آپ 3 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، بھائی شکر گزار بندے کی سب سے پہلی نشانی ہے بے نماز بندہ اچھی بولو شکر گزار ہوندا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتائیں سجدے کرتے کرتے قیام کرتے کرتے رکوع کرتے کرتے آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، آپ کا گناہ بھی کوئی نہیں، آپ کی خطا بھی کوئی نہیں، آپ فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، نفل پڑھ پڑھ کر کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. نماز چور بندہ شکر گزار کوئی نہیں جی ہوئے. بے نماز بندہ کوئی شکر گزار نہیں جائے پاہمیں منہ پھر کے کہے پا جی کی حال ہے الحمدللہ. اسی سمجھنے ہیں منہ پھر کے کہہ دیئے نا الحمدللہ تے بندہ شکر گزار بن جاندہ ہے، اے کوئی گل نہیں جائے. کوئی کرتوت بھی پلے ہو گئے عمل بھی بندے دے پلے ہو گئے. شکر گزاری کی سب سے پہلی العلامت العولا سب سے پہلی نشانی یہ نماز ہے. پھر شکر گزاری کی دوسری نشانی ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے. یار بات سنو، میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، جو بھائی جانور خرید سکتے ہیں نا وہ تو مستقل جانور خریدو. اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ حالات بڑے ٹائٹ ہیں تو کم از کم اونٹ یا گائے میں حصہ ڈالو. اور توانوں نہیں جے پتہ اللہ قربانی دی وجہ تو کنیاں بلاواں ٹالدا جے. اور ویریو توانوں نہیں جے پتہ اللہ قربانی دی وجہ تو کنیاں بیماریاں تو شفاواں دیندا جے. میرا ترلا سمجھ لو کسے نہ کسے طرح قربانی لازمی کرو. اگرچہ قرضہ اٹھا کر قربانی نہیں کرنی چاہیے لیکن اگر تو سمجھتا ہے میں نے کسی سے 7,000 پکڑ لیا 10,000 پکڑ لیا انشاءاللہ میں جلد ماہ 1.5 ماہ 2-3 ماہ میں کلیئر کر لوں گا پھر بھی قربانی کر. میں نے ایک بندہ آندھا جی قربانی دی فضیلت دے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے گی. میں کہا بے وقوفا قربانی دا اجر اللہ نے بیان ہی نہیں کیتا. کیوں؟ اللہ نے قربانی دا اجر بغیر صاحب دے دینا. ویسے سیانے بندے بیٹھے ہو ایک چیز نہیں پانی نہیں پینا. ایک چیز مجھے بتاؤ، بندہ ایک کھجور اللہ کے رستے میں دیتا ہے نا، بخاری شریف ہے، فرمایا اللہ پاک اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں بڑا کرتے رہتے ہیں بڑا کرتے رہتے ہیں جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو بڑا کرتے رہتے ہو. اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں. جب وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں تو نے کھجور نہیں دی، تو نے میرے رستے میں اور پہاڑ ہی دے دیا ہے. یار ایک کھجور دئیے تے اینا مول پیندا ہے تے 35 کلو دا لیلا دئیے تے 2.5 من دی گاں دئیے تے 5 من دا اونٹ دئیے تے. اونج تو دنیا دے بڑے صاحب کرنا ہے تے ایتھے بھی صاحب کریا کر. زوال سے بچنا چاہتے ہو تو نماز بہتر کرو، قربانی سے پیار کرو، ہر مہینے اللہ کے راستے میں جانور ذبح کیا کرو اگر اللہ نے دیا ہے، ورنہ منیمم کم از کم عید الاضحیٰ کا موقع ضائع نہیں جانا. دوسری بات اگر آپ شکر گزار مرنا چاہتے ہیں تو بینک بیلنس مضبوط نہ کریں، نماز بہتر کریں اور بالخصوص تنہائی کی نماز بہتر کریں. مائنڈ نہ کرنا. جس بندے کی نماز اچھی ہونا اللہ کی قسم وہ انسان چغل خور نہیں ہوتا، وہ انسان منافق نہیں ہوتا، وہ انسان چال باز نہیں ہوتا. جس کی نماز بہتر ہے اس کی زبان بہتر ہے، اس کا دل بہتر ہے، اس کے اعمال بہتر ہے. خرابی مین خرابی ٹرانسفر میں یہاں پر ہے، نماز ٹھیک نہیں ہے. جس بندے میں خرابی ہے نا، یہ جو ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے جو علم غذا کے ساتھ علاج کرتے ہیں نا، نظریہ علاج بالغذا، وہ کہتے ہیں دماغ، معدہ اور جگر،
درجنوں بیماریوں کی وجہ وہ جگر بتلاتے ہیں، معدہ بدلاتے ہیں، دماغ بدلاتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں درجنوں خرابیوں کی وجہ بے نماز ہونا ہے یا رٹی رٹائی نماز پڑھنا ہے. جس کی نماز بہتر ہے زندگی بہتر ہے، موت بہتر ہے، قبر بہتر ہے، آخرت بہتر ہے. نماز بہتر کریں. شکر گزار بندہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے. اور تیسری بات سن لیں، یہ سب سے اہم ہے. یار بندہ جتھے رہندا ہوئے نا، سونی کوٹھی ہوئے، سونی اولاد ہوئے، دھیان کریو قیمتی گل جے ماشاءاللہ. سونا دھی پتر ہوئے تے نظر چھتی لگ جاندی ہے، اپنے بھی مخالف ہو جاندے نے، اپنے بھی دشمن ہو جاندے نے. کیوں جی انجی ہے کہ نہیں؟ ایویں ویر پا لیندے نے. بھئی کوٹھی رب نے دتی ہے، گڈی اچھی بولو، جگہ بابے دیتی ہے تو پھر بھی دسو، پھر اچھی بولو. گڈی بھی اچھی بولو، گڈی بھی، کوٹھی بھی، عزت بھی، مال شان اولاد بھی. یار مالک دا میرے تے کرم ہو گیا، تیرے تے کرم ہو گیا. کئی لوگ نا ویسے ہی مخالف ہو جاتے ہیں. اب دشمنوں کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حاسد ناکام ہو جائیں، آپ کے مخالف ناکام ہو جائیں، شریکہ برادری میں نحق آپ کو تکلیفیں دینے والے ناکام ہو جائیں، بھئی گالی کا جواب گالی نہیں ہے، بد زبانی کا جواب اونچی بولے بد زبانی. ایک کی دو سنا کر آپ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے. یہ اسوہ رسول نہیں ہے. صرف آپ دو کام کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن خاک آلودہ ہو جائے، ناکام ہو جائے، برباد ہو جائے، دو کام کون سے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سنائیں پڑھ کے، ادھے بولے ہو جائے، پھر سنائیں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. نماز توجہ سے پڑھا کریں اور قربانی توجہ سے کیا کریں. اللہ پاک اس کی برکت سے، اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے دشمنوں کو ناکام فرما دیں گے، آپ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے. فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے. رب کے لیے نماز پڑھو، رب کے لیے جانور ذبح کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر. اللہ آپ کے دشمنوں کو نامراد کر دے گا. اور گل سنو بھاجی، اچھا کاروبار ہے، بابا پیسے ہوں گے مہینے بعد، چپ کر کے نا ایک جانور اللہ دے رستے ہی دے چھڈیا کر. کنوں کنی کسی نے خبر بھی نہ ہو دیا، دسن دی بھی لوڑ نہیں، پتر نو بھی دسن دی لوڑ نہیں. پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے فرشتوں کو تیرا پہرے دار بناتا، پھر دیکھنا اللہ کیسے حفاظت کرتا. اور چوتھی بات توجہ سے سننا، یہ میزان ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے. اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا میرے دل میں اللہ کی معرفت کتنی ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، وہ یہ چیک کرے کہ وہ نماز کے معاملے میں کتنا تڑپتا ہے اور قربانی دینے کے معاملے میں اس کے دل میں قربانی کی کتنی محبت ہے. جتنی اس کو قربانی سے محبت ہے، نماز سے محبت ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے. وہ اللہ سے صرف پیار نہیں کرتا، اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اللہ نے خیر کثیر دے دی ہے. پھر ترک نماز اور بخل یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. نماز نہیں چھوڑنی، بخیل نہیں بننا. بھائی بابیاں کو گل نہیں سنی، ایڈے ساڑے بابے بیٹھے نہیں، رب دیاں رحمتاں نے. بابیاں نے پتہ کی ایک گل آکھی ہے، اللہ دیندیاں نوں دیندا ہے. سارے بولو دل نہیں کیتا تاڑا، اچھی بولو اللہ. بھیڑا کے جھوٹ بولنا ہے، کمزور پڑھاوا کے جھوٹ بولنا ہے، کوئی دروازے تے آدھے تے جھوٹ بولنا ہے، نہ جھوٹ بولیا کرو. مینوں ایک گل نہیں بھولدی، ایک بندہ پیسے دے نا سب بن کے بیٹھا سی، انہیں مولوی نوں چج نال تنخواہ بھی نہیں دتی، انہیں کسی رشتہ دار نوں چج نال کوئی چاہ بھی نہیں پیائی. مریا تے پچھوں بینک چوں کروڑا روپیہ نکلیا. کنا؟ ڈاکٹر صاحب سچی گل جے فیصلہ آباد دی اولاد ونڈی چ لڑ لڑ کے مر گئی.
نہ اپنے منہ چ پیا تے نہ دھی پتر دے منہ چ پیا. دھیاں پتراں والی جوڑی جانا اپنے نصیب لے کے آندے نے. وہ تینوں نہیں پتا مدرسے جی یتیم بچے پڑھتے ہیں, تینوں نہیں پتا بے سہارا بچے پڑھتے ہیں, تینوں نہیں پتا پورے یہودی عیسائی دشمن اس ٹائم بالکل ہٹ لسٹ تے مدارس نے مولوی نے. اور آخر میں ایک دو میرے سے مسئلے بھی سن لے توجہ کے ساتھ. انا اعطیناک الکوثر, میں اپنی سے دی آیت پڑھ لی ہے, اپنی سے دی پڑھو, اجے بھی ساری نہیں پڑھی. اچھا ایک گل سن لو, عشاء تو بعد میری کتے تقریر نہیں, عشاء تو بعد اوریجنل پنجابی جی تقریر ہوئے گی جے تسی سارے نہ بولے تھے. میں تے جویں اے نہیں نا فیصلہ کر سکیا کہ تانوں ویکھنا ہے کہ مسجد ویکھنی ہے, مینوں بھی نہیں پتہ لگدا پنجابی بولنی ہے کہ اردو بولنی ہے. سارے بولو, میں پہلی آیت پڑھتا ہوں, ایک دفعہ ایمان تازہ کر دو. انا اعطیناک الکوثر, ہائے ہائے, پھر پڑھے سبحان اللہ, پھر پڑھے انا اعطیناک الکوثر. شیطان تھا مردہ جے جدوں اے پڑھ دے جان نکل دی جے شیطان دی. جیڑا بندہ چاہتا ہے نا مولوی صاحب میں شیطان دی ہک تے لت رکھ کے جینا چاہنا ہے, انہوں میں ذلیل کرنا چاہنا ہے, نماز اپنی بہتر کر, نماز شوق سے قربانی کر, شوق سے. درویشاں نوں کل دیا کر ایک بکرا, کتے نہیں قیامت آ چلی. داڑا کھا کھا کے درویشاں دے میدے خراب ہو رہے ہیں, وہ کرما والے کو گاں کلو, کو اونٹ کلو, کو بکرے لے لے کلو. سینے ٹھنڈ پاؤ پھر دعا کرا. انا اعطیناک الکوثر, واہ, انا اعطیناک الکوثر ان شانیک هو الابتر. میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دے دیا, ہم نے آپ کو شہد دے دیا, نبوت دے دیا, رسالت دے دیا, خانہ کعبہ دے دیا, قرآن دے دیا ہے. ہم نے آپ کو دین و دنیا آخرت کے سب خزانے عطا کر دیے ہیں. یہ لوگ کہتے تھے اب مٹ جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے. فرمایا فصل لربک وانحر, شوق سے نماز پڑھیں ہمارے لیے, نہر کریں ہمارے لیے. ان شانیک هو والابتر, ہم آپ کے دشمنوں کو زیر و ذلیل کریں گے. آخر میں آپ کے سامنے ایک دو مسائل بھی بیان کرنے چاہتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ سن لیں میرے پیارے بھائیوں, جن کو اللہ نے پیسہ روپیہ دیا ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ 10 قربانیاں کر سکتا ہے. یہ ہیں درس میں کرنے والی باتیں. ایک بندہ 10 قربانیاں کرتا ہے تے بہتر پتہ کی ہے, بہتر یہ کہ 2 قربانیاں گھر کر لے تے 8 قربانیاں تقسیم کر دے. 8 قربانیاں اور نہ کرے ہو باہر جا کے مرضی تو یہ اپنی کرنی ہے, مسیطے سے بولو. ایک بندہ 10 قربانیاں کر سکتا ہے تے 10 لے لے, بوئے تے نہ بننے. بہتر ہے یار 2 بن لوے, 2 کر لوے تے 8 ہوندا پتہ کی ہے. میں تمہیں ایک گل دسنا, جڑے بہتیاں قربانیاں کردے انہاں دا پھر نا ایمان بھی بہتا چاہیے. میں ایک بندے نوں ویکھیا, انہیں 5-7 لیلے کروائے, کسائی دے نا بالکل سر تے چڑھ کے بیٹھا, ادھر ٹپ پے نے, آندا اوئے مچھلی دی بوٹی ادھر, پٹھ دی ادھر, گردن دی, چھچڑے, اے رب دی قربانی ہون دی. کی گل ماڑیاں بندے نوں پٹھ نہیں لنگدی. چلو ہس بھی لو, ویسے مر جان والی گل نہیں. ماڑے بندے نوں کی گل کوئی ران دی بوٹی نہیں لنگدی, گردن دی بوٹی نہیں لنگدی. اور ایک کسائی بھول گیا, خدا دی قسم, گال کٹ کے چپیڑ ماری, انہیں مچھلی دی بوٹی پاؤنی ادھر سیدھے پا, آندا انا ہوئے تینوں کسائی کنے بنایا. نمود و نمائش سے بھی بچ جاؤ گے, اس ظلم سے بھی بچ جاؤ گے. بھائی جان اگر رفع الدین سنت ہے, ٹوپی سنت ہے, داڑھی سنت ہے, پاؤں کے ساتھ پاؤں لگانا سنت ہے,
ناظرین صاحب بخاری شریف میں باب ہے قاری صاحب باب قسمت الاضاحی، اللہ کے نیک بندوں میں قربانی کے جانور تقسیم کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ مسجد خطیب صاحب میں کلو جانور، ایک قاری صاحب میں کلو، اپنی مرضی دے نال ذبح کران، اپنی مرضی نال گھر بھی کھان باہر بھی دے۔ پہلی شاف دے نمازی نو ایک جانور کلو، پرا ماتا دیندا ڈبل پنڈی اٹھے کلو۔ میں دیکھیا آپ صاحب ایک بوئے تے بہتے جانور ذبح ہون، غصہ نہ کرے، گوشت چاچا جی ضائع بہتا ہوتا، بے نماز بے دین قسم دے لوگ لے جاندے نے ضائع کر دیندے نے۔ قربانی تقسیم کرنا یہ بھی نبی پر مزہ آیا نا تواڈے ایمان دا کہ تواڈی مسجد قاری صاحب کو ماشاءاللہ اس دفعہ قربانی دے 5 جانور جمع ہو جان، کنے ایک کو گھر کر لیں، 4 وہ بھی اگے ٹور دیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑی عاشق کرنے والی باتیں واللہ بہت تکلیف میں جو ہمارے اس وقت حالات ہیں نا، بڑے عجیب و غریب معاملات ہیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جانوروں میں سے کون سا جانور کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے حصے زیادہ ہے، لیکن حافظ ابن قیم نے، اور کل میں شریف صاحب اور مسعود عالم صاحب ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ظفر صاحب میرے ساتھ تھے، آپ صاحب سے میں نے بات کی تو وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے کیے ہیں مینڈے، چھترا، 2 مینڈے کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ 2 مینڈے کرنا، ساڑھے لوگ چھترا ہونی چھٹ گئے، بکرا ہی کر دے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کا عمل یہ ہے۔ تو بہر صورت آپ جون سا بھی جانور کریں، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ کی توفیق دی ہے تو کسی کو جانور لے دیں یا پیسے دے دیں اور بھول جائیں دے کر۔ اور آخری بات اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، بے شک آپ نے 10 جانور کرنے ہیں، پہلے دن کرنے ہیں۔ پہلے دن کی قربانی اور دوسرے دن کی قربانی کے اجر و ثواب میں زمین آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اوئے تسی نہیں آج قربانی کی تھی؟ آج نا منڈیاں دے مامے نے کی تھی، اسی کیوں نہیں کی تھی؟ منڈیاں دے آج مامیاں کی تھی ہے، اسی کدن کرنی ہے؟ تے قربانی رب لی ہو رہی ہے، فصلی لے ربے کا، ایک قربانی رب لی ہو رہی ہے، آج تا نہیں کی تھی کہ منڈیاں دے مامیاں کی تھی۔ یار کیا بات، کیا بات، یہ دین ہے۔ آپ کو نہیں پتا پہلے 10 دن کی عبادت کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ کوشش کریں گے پہلے دن کریں، اور کوشش کریں اگر زیادہ قربانیاں کرنی ہیں تو تقسیم کریں۔ کوشش کریں پورے سال میں بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں یا کوئی یونٹ کھولتے ہیں یا وہ نیا مکان لیتے ہیں، خاموشی سے درویشوں کے لیے ایک جانور بھیج دیں، جامعہ سلفیہ میں بھیج دیں، یا مسجد کے نمازیوں کو ماشاءاللہ بکرا ذبح کر کے اللہ کے راہ میں خون بہا کے کھلا دیں۔ انشاءاللہ اس سے زوال نہیں آئے گا، اس سے آپ کا دشمن ناکام رہے گا، اس سے آپ شکر گزار بن جائیں گے۔ نماز اور قربانی ہمارے دین کی جان ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ تو آخری گل سن لو، جو بندے قربانی نہیں کر سکتے وہ دل میں اتنا گڑے، اتنا پریشان ہو جائیں، اللہ سے باتیں کریں کہ اللہ کو ان کا جذبہ اتنا پسند آ جائے، بن قربانی کیے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر تبوک جا رہے ہیں، تقریباً 750 کلومیٹر۔ تو نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے، قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لے، کئی غریب صحابہ میرے لئے ایسے دیکھتے ہی رہ گئے، اندر دل میں خیال آیا، اللہ آج ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے، نبی علیہ السلام کی طرف تیر آتا ہم اپنے سینوں پہ کھاتے، لیکن یا اللہ ہم غریب ہیں، ہم اس لیے نہیں جا سکے، ہمارے پاس سواریاں نہیں۔ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ ان لوگوں نے سفر بھی نہیں کیا، جہاد بھی نہیں کیا، مدینے میں رہے ہیں، لیکن دل کے جذبے اتنے پاکیزہ تھے کہ جب انہوں نے ہمیں جاتے دیکھا تو ان کے
آنکھیں بہ پڑی تھیں، آنسو بہ پڑے تھے، اللہ پاک نے دل کے پاکیزہ جذبات کی وجہ سے جتنا اجر تمہیں عطا کیا ہے اللہ نے اتنا اجر ان کو عطا کیا ہے۔ اے سناؤ پھر گل مکائیے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ہن آخری موقع جے تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ بتائیں سورۃ الکوثر کے کتنے حروف ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ امر اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، ان میں سے جس کے پاس والدہ نہیں ہے اس کی والدہ کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا، جس کے پاس والد نہیں ہے اس کے والد کی قبر کو جنت کا بغیچہ بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے اپنوں کو، ہمارے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں بھائیوں کو شفا عطا فرما۔ بھئی ایک دعا کرو، اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایکسیڈنٹ سے بچانا، اللہ چوری ڈکیتی سے بچانا، اللہ تعالیٰ لڑائی جھگڑے سے بچانا، اللہ تعالیٰ تقوی طہارت والی زندگی دے دے، نماز قربانی والی زندگی دے دے، پڑھی نمازیں قبول فرما، آئندہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک جن کی بیٹیاں بہنیں جوان ہیں مناسب رشتے مہیا فرما، مناسب رشتے مہیا فرما، اللہ گھروں میں برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ مسجد، یہ ادارہ جس نے بنایا، جس نے جزا دی، جس نے خرچ کیا، جس نے تنکا بھی توڑ کے سیدھا کیا، اللہ اس کو جنت میں محل نصیب فرما۔ اللہ انہوں نے اتنا خوبصورت تیرا گھر بنایا، اللہ جنت کے محل نصیب فرما، ان کے زندگی بھر کے گناہ معاف فرما، نمود و نمائش اور ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ رحمت کی بارش فرما، رحمت کی بارش فرما۔ اے میرے اللہ زمزم پلا، بار بار پلا، بیت اللہ میں بٹھا کے پلا، مسجد نبی میں بلا کے پلا، حج عمرے نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما، اللہ جو لقمہ حرام سے بچنا چاہتے ہیں ان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، فوج کی حفاظت فرما، اسرائیلی یہودیوں کو برباد فرما، اسلام کا بول بالا فرما، جو علماء مجاہدین دشمنوں کی جیلوں میں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، اور اس مسجد کو اللہ قیامت تک آباد فرما، اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اور تمام منتظمین کے لیے، مسلین کے لیے اللہ پاک رفع درجات کا باعث بنا۔ یا الہ العالمین زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، موت شہادت والی دے دے۔ اللہ زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت پڑھنے کی توفیق دینا۔ اللہ تعالیٰ جب موت آئے وضو کی حالت میں موت دینا، اللہ تعالیٰ وضو کی حالت میں موت دینا، جنت کی زیارت نصیب فرمانا۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائما وحفظنا بالاسلام قائدا وحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللہم انا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تردنا خائبین۔ یا اللہ جو مانگنا بھول گئے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے ہمیں وہ بھی نصیب کر۔ اللہ تو ہمارا پروردگار بن مانگے دیتا ہے، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ نصیب کر دے۔ خاتمہ ایمان پہ کرنا،
نیکوں میں زندہ رکھنا، نیکوں میں موت دینا، نیکوں میں اٹھانا، نیکوں میں جنت نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔